السلام علیکم فرینڈ، میں ہوں محمد سکندر احمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سکندر احمان ولاگ۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے حرم، محرم اور بھرم۔ تنہائی کا احساس پاتے ہی دانیال کے لہجے کی دھارن ہی بدل گئی تھی۔ شادی میں تو نہیں گئے، البتہ شادی کرانے والی گول نانی کی عیادت کرنے گئے ہوئے ہیں۔ آپ کی امی یعنی ہماری پھوپھی جان یہ نیک فریضہ انجام دے کر اور پہل کا ثواب کما کر جا چکی ہے۔ ہبا نے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، وہاں کہاں جا رہی ہو؟ صحن میں اتنی اچھی ہوا لگ رہی ہے، گرمی میں اوپن اے سی کی بات ہی کیا ہے۔ دانیال کے احساسات اس وقت بہت لطیف ہو رہے تھے، وہ جسے اپنے اختیار میں نہیں تھا۔ آپ بیٹھے، میں ٹی وی بند کر کے آتی ہوں۔ دانیال ایک پلاسٹک کی کرسی کھسک کر بیٹھ گیا۔ ابا واپس آ گئی؟ تم کیوں نہیں گئے؟ کیا فرشتے کوئی خاص پیغام دے گئے تھے؟ ابا کو گہری نظر سے تولتے ہوئے بولا، بس یوں نہیں، اپنا کچھ کام تھا، اسی وجہ سے موڈ نہیں بنا۔ وہ نظر چرا کر کہہ رہی تھی۔ دانیال کی نظروں سے حجاب سا آ رہا تھا۔ آپ کے لیے چائے لاؤں یا شربت؟ اب خود کو سنبھال کر اخلاق برتنے لگی، کچھ بھی نہیں پینا، کچھ اور پی چکے، بلکہ سب کچھ پی چکے، طبیعت سیر ہے اور یہ بڑے راز کی بات ہے۔ وہ ادائیں دلبرانہ سے بول رہا تھا، آپ کی مخمور نگاہوں کی قسم میری میخ خواری ابھی تک راز ہے۔ توبہ ہے دانیال بھائی، آپ کو کچھ احساس کرنا چاہیے، بری بات ہوتی ہے، آپ شاید کچھ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ کی دونوں نانیوں کو آپ کی ان حرکتوں کی بھنک بھی پڑ گئی تو ایک قیامت برپا کر دے گی۔ ہبا نے خوف و حیا کے بوجھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے فوراً ہی انطرا بدلا تھا۔ دانیال تو ایک دم ہونک سا ہو کر اس کی سرنت کرنے لگا، کیا مذاق ہے یار، میں ہی سارے شہر میں تمہیں احمق نظر آ رہا تھا، اتنے حسین جذبات کی تم نے کھڑے کھڑے اتنی بڑی توہین کر ڈالی، بڑی کلو کترا ہو تم۔ دیکھو میرے ساتھ کوئی زگ گیم کھیلنے کی ضرورت نہیں، میں فلٹر نہیں ہوں، ورنہ شہر بھرا پڑا ہے لڑکیوں سے۔ دانیال کی نازک تعبیر پر ہبا کے خلاف تو کا ری ایکشن بہت شاک گزرا تھا۔ ہبا اپنی انگلیوں سے کھیلتی کچھ سوچ رہی تھی۔ اس نے بڑا دل کر کے یہ معذرت کیا، لال تو اس بھی تھا مگر حواس باختگی اس سے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ دانیال کا کھلا پن بڑا غیر متوقع تھا۔ دانیال نے ریسٹ واچ پر نظر ڈالی اور ایک دم گڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ فائنل چل رہا تھا، میں تو اس چکر میں یہاں آیا تھا کہ گھر پہنچتے پہنچتے میچ ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ بھول گیا۔ اب وہ بڑی اجنبیت سے بات کر رہا تھا۔ ہبا کا دل بیٹھنے لگا، اس نے کیا کر دیا؟ اس مہکتے مسکراتے نوجوان نے تو اس کی دنیا میں دور تک گلاب بکھیر دیے تھے، چاند سے باتیں کرنا سکھائی تھی، دھڑکنوں میں سرگم اتار دیے تھے، دل کی دنیا باغ بہار کر دی تھی۔ اس نے کیا کر ڈالا؟ اسے مناؤ کہ اپنا انا کی بات سنو، الجھ رہا ہے میرے فیصلوں کا ریشم پھر۔ اسے ایک شعر فرشتہ یاد آ گیا، اس نے نظریں اٹھائی۔ دانیال ٹی وی والے کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر کچن میں چلی آئی اور چائے بنانے لگی۔ بس یہی سوچا تھا، کمرے سے میچ کا شور باہر آنے لگا۔ اس نے چائے تیار کی، کچھ نمکو وغیرہ ساتھ رکھی، بجھے انداز میں کمرے میں چلی آئی، لیکن کمرے میں قدم رکھتے ہی دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی ڈائری دانیال کے ہاتھ میں تھی، اس کے قدم من بھر کے ہو گئے۔ دانیال نے نظر اٹھا کر بہت غور سے اس کی شکل دیکھی اور ڈائری کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ کیا ہے؟ تاکہ نظریں نہ اٹھ سکی۔ جس صفحے پر اس نے لکھا تھا کہ جلدی دوپہر میں کسی کی مدد کے بعد اچانک فوار کیوں پڑنے لگتی ہے، نہ راستے میں ٹھہرے نہ اپنے گھر جائیں، یہ فیصلے کی گھڑی ہے، چلو بکھر جائیں، میرا وجود بھی سچ ہے مگر ہمیں تجھ سے وہ عشق ہے کہ تجھے سوچ کر ہی مر جائیں۔ اس کتاب سے نیچے ایک شعر لکھا تھا، یہ میرے چاروں طرف کسی لیے اجالا ہے، تیرا خیال ہے یہ دن نکلنے والا ہے۔ ہبا کی ٹانگوں میں لرز سی ہو رہی تھی، بڑی عجیب سی سچویشن تھی، نہ جانے رفتن نہ پائیں ماندن، اس پر مستظر کلی تنہائی۔ اس نے دیکھا دانیال نے اپنی جیب سے قلم کھینچا اور کچھ لکھنے لگا، پھر کھٹاک پین بند کر کے دوبارہ جیب میں اٹکایا اور ڈائری ذرا زور سے ٹیبل پر رکھی۔ ایک نظر ابا کی طرف دیکھا اور
तेजी से बाहर निकल गया। अब्बा पत्थर सी बनी अपनी जगह खड़ी थी। गेट खुलने से बंद होने की आवाज़ आई, फिर बाइक स्टार्ट होने और रवान होने की आवाज़ आई। तब उसने गहरी सांस लेकर ट्रे टेबल पर रखी और बड़ी शौक और तेजस से डायरी उठाई और जल्दी जल्दी और आग पर लटने लगी। बड़ी शख्सता सी तहरीर में लिखा था, जैसे कोई मूवमेंट जल्दी में लिखी जाती। कोई भी पहल न करने की ठान बैठा था। नाप्रस्त थे दोनों का, हिम्मत न हुई। वो शख्स अच्छा लगा, उससे साफ कह डाला, ये दिल की बात थी, हमसे मुनाफकत ना हुई। वो धप से कुर्सी पर बैठ गई, होंठ काटते हुए आंसू बहने लगे जो ना जाने क्यों बिलवजह उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। न खुशी की इंतहा थी न रंज, फिर ये आंसू वो उलझ रही थी। अगर की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें।